السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو نہ بھولنے والی شخصیت ہے، جس کا اثر جو ہے وہ بہت سارے ایسے شخصیات پر ہے جن کا سیر طاری ہو جاتا تھا، اور ایسی شخصیت جس کو ہم بلانا بھی چاہیں تو وہ نہیں بلا سکتے۔ پروفیسر مظفر بخاری صاحب، ایک دوست، ایک فرشتہ صفت انسان۔ 2014 میں پروفیسر مظفر بخاری صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی، اور نومبر 2023 میں میری آخری ملاقات رہی۔ اور یہ وہ ملاقات تھی جب وہ آخری ایام میں اپنی بیماری کی وجہ سے علالت میں تھے، اور میں یہاں سے یعنی کہ کراچی سے لاہور جو ہے وہ پروفیسر صاحب کی عیادت کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچا تھا۔ اب انسان پر جب قدرت مہربان ہوتی ہے، شفیق ہوتی ہے، تو وہ انسان کے لیے راستہ خود بنا دیتی ہے، یعنی کہ روح کو روح سے ملا دیتی ہے۔ یہ ایک قدرت کا جو ہے وہ قانون ہے، قدرت کا ایک اصول ہے جس پر کاربند ہوتی ہے انسان کی زندگی۔ پروفیسر مظفر بخاری صاحب کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات، ان کی یادیں اور ان کے ساتھ جو میرا وقت گزرا، ان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے، ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور ان کا جو کردار تھا، ان کا جو اسلوب تھا، ان کا جو رہن سہن، پیار و محبت تھی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ، اس کی بارے میں تھوڑا سا ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً ان باتوں کا احاطہ ایک ویڈیو میں یا چند منٹ کی جو ہوتی ہیں باتیں، ان میں تو احاطہ کر نہیں سکتا، ناممکن ہوتا ہے۔ اب 2014 میں میری پہلی ملاقات ہوئی، اور 2014 سے لے کر 2018-19 تک تقریباً میں بخاری صاحب کے پاس رہا، ان کے ساتھ رہا، ان سے سیکھنے کو بہت کچھ مجھے ملا، اور ان کی ایسی شفیق طبیعت اور فرشتہ صفت جو اس کی انسانیت تھی، اس کا جو سیر ہے وہ آج بھی طاری ہے، اور سب پہ یعنی کہ اور یہ بہت تک طاری دیر تک طاری رہے گا۔ اب ایسے انسان دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں جو اتنے شفیق ہوں، اتنے مہربان ہوں، اور اتنے اعلیٰ ظرف کے مالک ہوں۔ پروفیسر مظفر بخاری صاحب کے ساتھ ایک تو تعلق یہ تھا کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹ تھے، اور وہ ہمارے استاد تھے، پروفیسر تھے۔ دوسرا تعلق ہمارا یہ تھا کہ وہ ہمارے ایک دوست، ہمارے ایک شفیق، ہمارے ایک مہربان، اور ہمارے ایک مخلص جو ہے نا شخصیت تھے، ہمارے دوستی میں تھے، بلکہ ہم ان کی دوستی میں تھے۔ ہم کون ہوتے ہیں دوستی والے؟ ہم ان کی صحبت میں تھے، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ پروفیسر مظفر بخاری صاحب کی میرے ساتھ خاص طور پر بہت زیادہ لگاؤ اور پیار اور محبت تھا، جس کا میں مقروض ہوں اور رہوں گا بھی صحیح ہمیشہ زندگی بھر۔ اور ان کے نظریات اور میرے نظریات تقریباً جو ہے وہ ملتے جلتے تھے۔ ہم بہت سارے موضوع ایسے ہوتے تھے جو جن پر ہم گفتگو کرتے تھے، جن پر ہم ایگری بھی کرتے تھے، سم ٹائم ہم ان پہ ڈس ایگری بھی کرتے تھے، اور وہ ہم ڈس ایگریمنٹ ہمارا ایسا ہوتا تھا کہ جس کو ہم دونوں قبول کر لیا کرتے تھے، اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہم ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیا کرتے تھے۔ اب لاہور کی سڑکیں ہوں، لاہور کی گلیاں ہوں، تمام تر وہ ہم ساتھ ہوا کرتے تھے گاڑی میں، اور ہمیشہ مجھے یاد ہے کہ ان کا ایک ڈرائیور ہوا کرتا تھا جس کا نام شیر افضل تھا۔ شیر افضل کو ہمیشہ حکم کیا کرتے تھے کہ شیر افضل آپ پیچھے بیٹھو اور یونس صاحب میرے ساتھ بیٹھے گا، اور اس عمر میں بھی خود جو ہے نا ڈرائیو کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو ہے ان کی محبت، ان کا اخلاص اور ان کا پیار، جس کا میں مقروض ہوں اور رہوں گا۔ اب جو ہماری گفتگو ہوا کرتی تھی زندگی میں، وہ بہت سارے موضوع ہوتے تھے۔ بخاری صاحب ہمیشہ جہاں سے ان کا بیسیکلی تعلق تھا، آبائی ان کا جو شہر تھا گرداسپور، جو انڈیا کا حصہ ہے یقیناً ابھی، اس کے بارے میں بہت زیادہ وہ مجھ سے شیئر کرتے تھے، باتیں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور وہ جب وہاں سے واپس آئے، یعنی کہ مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے 1947 میں، تو اس کی جو یادیں ہیں، یقیناً ان کی ایک کتاب بھی ہے اس بارے میں لکھی ہوئی ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔
تو وہ ان میں بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن یہ جو واقعات کتاب لکھنے سے پہلے مطلب یہ ہمارے ذہن میں ہمارے ایسا عکس بن چکا تھا جو ہمیشہ ہمیں گائیڈ کیا کرتے تھے، ہمیشہ بتایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ سیاست، اس کے علاوہ کالم نگاری اور بہت سارے ایسے موضوعات ہوتے تھے جو ہم آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں بخاری صاحب کے ساتھ ہم ٹریول کر رہے تھے کہیں، تو میں نے ان سے بات چھیڑی، تو میں نے کہا سر یہ تعلیم کا سسٹم جو ہے وہ ہمارے علاقے میں اس طرح ہے۔ تو مجھے کہتا ہے اور بتاؤ اور بتائیں اور بتائیں، میں نے اس کو بتاتا گیا، تو مجھے اس نے فرسٹ ٹائم یعنی کہ ڈسکور کیا اور بتایا کہ یار یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہو مجھے، کہ کیوں نہ آپ ایک کالم لکھ لیں اور مجھے چیک کروا لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ تو نیکسٹ ڈے میں نے وہ کالم لکھا اور اس کو چیک کروایا، تو اس کو بہت یہ چیزیں پسند آئیں۔ تو مجھے فرسٹ ٹائم انہیں ڈسکور کیا کہ آپ لکھ سکتے ہو۔ وہ میں نے بعد میں ان کی گائیڈنس سے اور بعد میں ان کے ریفرنس سے میں نے وہ لکھنا شروع کیا، وہ مختلف اخبارات میں چھپنا بھی شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا احسان تھا اس کا مجھ پر۔ اور میں یہاں یہ بھی جو ہے نا بتانا چاہتا ہوں، حالانکہ بخاری صاحب کی زندگی میں ہمیں یہ نصیحت تھی کہ میرے جو کام ہیں، میرے جو اعمال ہیں، میری زندگی میں کبھی بھی کسی ڈسکس نہ کرنا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھائی ہوتی ہے، اور اچھائی کو دوسروں تک بتانا یہ بھی میرے خیال میں اچھائی ہوتی ہے۔ تو وہ لیکن ان چیزوں پر بلیو کم کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بس ٹھیک ہے جو میں نے کر دیا سو کر دی، اس کا کوئی اجر یا اس طرح کی کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے۔ تو وہ اس نے ہمیشہ جو ہے ان چیزوں کو ہڈن رکھنے کی کوشش کی، پس پردہ رکھنے کی کوشش کی۔ ہم کہتے بھی تھے بخاری صاحب یہ ایسے کریں، وہ کہتے نہیں یار بس وہ جو ہو گیا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، شاید یہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ ان کا بہت بڑا بلیو تھا اللہ پاک کی ذات پر، تو یہ ہو گیا ہے تو ہو گیا ٹھیک ہے۔ مطلب میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ہم جیسے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو فری آف کاسٹ پڑھایا، کوئی فیس نہیں لیے۔ ایون دین کہ ہمارے لیے تو ان کی لائبریری اور ان کے گھر کے دروازے، ایون دین کہ ان کے بیڈ روم کے جو رسائی ہے وہ بھی ہمیں حاصل تھی، میسر تھی۔ ہم جب بھی بخاری صاحب کہیں گھر سے آؤٹ ہوتے تھے، کہیں اسلام آباد جانا ہے یا کسی اور جگہ جانا ہوتا تھا، تو وہ چابیاں اور گھر کا وہ سارا سسٹم جو ہے وہ ہمارے حوالے ہوتا تھا۔ لیکن یہ بہت بڑا اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے پر برڈن ہے اور ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری ان سینس کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے توقعات سے ہٹ کے ہوتی ہیں۔ یعنی ان کے ساتھ بخاری صاحب کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان تھا اور اتنا بڑا ٹرسٹ تھا کہ وہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہمیں دے کر اور خود چلے جایا کرتے تھے، اور کبھی پلٹ کر فون بھی نہیں کیا، اور واپسی آ کر بھی یہ نہیں دیکھا کہ میری چیزیں وہاں پر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے شخصیات جو ہوتے ہیں، اس طرح کے جو انسان ہوتے ہیں، یقیناً وہ ایک انسانی لبادے میں ایک فرشتہ صفت کوالٹیز کے مالک ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے راز ہیں جو میں جانتا ہوں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بخاری صاحب نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ کسی سے شاید کہیں ہو، لیکن میں ان کا گواہ ہوں، کیونکہ میں نے بہت عرصہ جو ہے ان کے ساتھ گزارا، اور بڑی بڑی چیزیں ان سے سیکھنے کو ملی، اور بڑا وہ لوگوں کی جو ہے نا سپورٹ کیا کرتے تھے، ہیلپ کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر تعلیم کے میدان میں اگر کسی کو کوئی پیسے کی ضرورت ہے، کسی کو کوئی کتاب کی ضرورت ہے، کسی کو کوئی اور طرح سے پریشانی ہے، تو اس پریشانی کو، اس مسئلے کو اپنا ذاتی مسئلہ سمجھ کر حل کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم کئی دفعہ جو ہم کیونکہ بخاری صاحب اور میں کافی ٹائم تو ایک سوری کافی ٹائم ایک اکیڈمی میں پڑھاتے رہے ساتھ، تو مجھے ذاتی طور پر یہ پتہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو ہماری اکیڈمی میں نہیں ہوتی تھی سبجیکٹس، تو وہ ہم کسی اور اکیڈمی میں لے کر جاتے تھے، اور وہاں ہمیشہ بخاری صاحب یہی اصرار کرتے تھے کہ یار یہ بچہ غریب ہے، دور سے آیا ہے، ری پیمنٹ نہیں کر سکے گا، تو یہ چیزیں آپ ذرا دیکھ لیں، اس کو ہینڈل کر لیں۔ تو یہ اپنے طور پر جو ہیں وہ چیزیں ہینڈل کروا لیتے تھے، اور ان چیزوں کو جو ہے مینیج کرواتے تھے۔ صرف مقصد یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیکھ جائیں، اسٹوڈنٹس جو دور دراز سے آتے ہیں وہ پڑھ جائیں۔ تو باقی معاملات بخاری صاحب کی زندگی کے ایسے تھے کہ یعنی کہ ہم نے کبھی بھی ان کو فرسٹریٹ نہیں پایا، ہم نے کبھی بھی ان کو غصے کا اظہار کرا۔ ہاں غصہ وہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ مطلب تعلیم کے حوالے سے
اگر کوئی ایرر آ گیا یا کوئی مسٹیک آ گئی تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ وقتی طور پر تھوڑا کڑوا لہجہ اپناتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اصلاح تھی، بچوں کے لیے اصلاح تھی. وہ ادروائز تو ان کو اس طرح سے ضرورت نہیں تھی، نہ ان کی طبیعت میں نہ کچھ. اب پھر سب سے بڑی بات ہیومر، یعنی کہ مزاح اتنا کمال کا تھا. ہر بات پر جو ہے، میں نے ایک دفعہ بخاری صاحب سے کہا کہ بخاری صاحب یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ آدم کی بیٹے اور حوا کی بیٹی، ان دونوں کا کیا تعلق ہے آپس میں جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا دیکھیں، آدم کا بیٹا ہے، حوا کی بیٹی ہے، وہ چند ٹکوں کے عوض جو ہے وہ گھنگھرو پہن کر جو ہے اس کو آدم کا بیٹا نچوا رہا ہے، اور حوا کی بیٹی جو ہے وہ ناچ رہی ہے. تو یہ وہ باتیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے یار اس طرح کا مائنڈ جو ہے، مطلب کہ چیزیں اور اس طرح کی سوچ رکھنا، یہ بڑی مثبت چیز ہوتی ہے. کہ پھر انکریج بہت کرتے تھے ہر معاملات میں، آپ کو انکریج کرنا. ہر معاملہ ہمیشہ ہم یہ نصیحت کرتے تھے کہ جو ہار ہے، جو مشکلات ہے، یہ مطلب ٹیمپریری ہوتی ہیں. مشکل جب آپ کو آتی ہے تو اٹ مینس کہ آپ جس لیول پر موجود ہو، اس سے اگلے لیول پر آپ نے پہنچنا ہے، اور اس لیول کو جو ہے نا عبور کر کے پھر نیکسٹ لیول پہ جانا ہے. تو وہ اس طرح کی وہ نصیحت ہمیں کیا کرتے تھے. اور باقی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم تو کبھی بھلا نہیں سکتے. باقی یہ ہے کہ چھوٹا سا یہ پیغام ہے کہ بخاری صاحب کے جتنے بھی فالوورس ہیں، بخاری صاحب کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، تو وہ ذرا اس چیز کو احاطہ کریں کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ان کے مرنے کے بعد دعائے خیر تو ہم یقیناً ہمارا فرض بھی ہے اور ہم کرتے بھی ہیں. ان کے لواحقین سے بھی ہم رابطے میں ہیں، ان کے بیٹے بیٹیوں سے بھی ہم رابطے میں ہیں. اور جو باقی معاملات ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی پر ایک ایسی جامع قسم کی جو تحریریں ہیں وہ ہم لکھیں. اور ان تحریروں کو مقصد یہ ہوگا کہ ان کی یاد کو، ان کی جو تمام کارنامے ہیں، اس کو ایک جامع شکل دی جائے، تاکہ آنے والی نسلوں تک وہ چیزیں منتقل کی جائیں. ہم نے تاریخ میں بخاری صاحب کی جو اسٹرگل ہے، بخاری صاحب کی جو جدوجہد ہے، ان کی جو تصانیف ہیں، ان کی جو تعلیم کے میدان میں خدمات ہیں، تو ان کو اجاگر کیا جائے. یہ آپ کی اور ہماری یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی بنتی ہے آئی تھنک، کہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں اور ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک پروفیسر صاحب کو جنت میں جگہ دے، اور جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے تمام تر جو معاملات ہیں ان پر اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے. تو یہ تو چھوٹا سا پیغام تھا. باقی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کسی اخبار میں اور کسی مناسب موقع پر ان کی جو باقی یادیں ہیں وہ کالم کی صورت میں جو ہے میں انشاءاللہ شائع کروں گا. اور باقی ان کی بخاری صاحب کے بارے میں انشاءاللہ میں شارٹ ویڈیوز جو ہیں وہ بناتے رہیں گے، ان کی یاد کو تازہ کرتے رہیں گے. کیونکہ ہم تھوڑے دورانیے میں بہت ساری چیزوں کو نہیں سنبھال سکتے، تو اس لیے بہت ایک سیریز جو ہے وہ شروع کرنے پڑے گی. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس سیریز کو جو ہے نا وہ شروع کیا جائے، اور ٹائم ٹو ٹائم جو ہے ان چیزوں پر جو ہے نوٹ ڈاؤن کی جائیں اور ان کو ڈاکومنٹ کیا جائے. ایک بہترین قسم کا ٹرائیبیوٹ ہوتا ہے جو آپ کسی بھی اپنے محسن کو پیش کر سکتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک بخاری صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.